نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرات محترم، آج رمضان کی 17 تاریخ ہے۔ آج ہی کے دن ٹھیک 1438 برس قبل بدر کا معرکہ پیش آیا، اور یہ وہ معرکہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یوم الفرقان کہا ہے، یعنی حق اور باطل کو الگ الگ کر دینے والا دن۔ یہ وہ دن ہے جب انسانیت کی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوا، جب انسانوں کو یہ معلوم ہوا کہ بغیر ساز و سامان کے اللہ کی مدد سے کس طرح جیتا جا سکتا ہے، جب انسانیت کو یہ معلوم ہوا کہ جنگ جیتنے کے لیے صرف ساز و سامان ضروری نہیں، بلکہ اگر ایمان والے ہیں تو اللہ کی مدد کا ہونا بھی ضروری ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کے حالات پڑھتے ہیں اور پڑھ کر گزر جاتے ہیں۔ ہم بھی یہی دیکھتے ہیں کسی جنگ میں کتنی تلواریں، کتنے تیر، کتنے گھوڑے تھے، یا کسی جنگ میں کتنے قیدی ہوئے، کتنے مارے گئے۔ ہمارے ہاں بھی جنگوں کا فیصلہ انہی باتوں پر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کی جنگیں عام جنگوں کی طرح میرے بھائیوں نہیں ہوتی۔ نبی کی جنگوں کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، اور رسولوں کی جنگوں کے کچھ نتائج ہوتے ہیں، اور رسولوں کی جو جنگ کرتے ہیں ان سے قوموں کو کچھ سبق دینے ہوتے ہیں، مقصود ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں سے بھی امت کو کچھ سبق دینے مقصود تھے، لیکن آج امت کی نظروں سے وہ سارے سبق اوجھل ہو کر رہ گئے، اور امت بھی انہی تیر و تلوار کے اندر پھنس کر رہ گئی۔ بدر کے میدان یہ سکھاتا ہے، بدر کے میدان کا پہلا پیغام یہ ہے کہ اللہ کی مدد کیسے حاصل کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ چاہتے تو مدینہ ہی کے اندر رہ کر اس بات کی دعا کرتے رہتے کہ یا اللہ ہمیں مدد نصرت نصیب فرما، ہمیں فتح نصیب فرما، لیکن رسول نے ایسے نہیں کیا، بلکہ جتنی کمائی تھی 13 برسوں کی سب کو لے کر میدان میں حاضر ہوئے، پورا ساز و سامان تیار کیا، پوری کوشش کی، پوری ایفرٹ کی۔ اس کے بعد اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے کہ مولا میری 13 برس کی کمائی ہے، اگر آج یہ 13 برس کی کمائی لٹ گئی تو مولا پھر دیکھنا قیامت تک تیرا کوئی نام لیوا نہ رہے گا۔ تو یہ پیغام ہے کہ اللہ کی مدد حاصل کرنے کا ضابطہ اور قانون یہ ہے کہ مسلمان پہلے اس کے پاس جو وسائل ہیں، اسباب ہیں، ان کو سارے کو استعمال لائے، بروئے کار لائے، اور بروئے کار لاتے ہوئے اس کو نیگیٹ کرے کہ مولا ان اسباب و وسائل سے ہوگا کچھ نہیں، ہوگا تو سب کچھ تیری ہی مدد سے ہوگا۔ مولا میں جو کر سکتا تھا میں نے کر لیا تیرے حکم کے تحت، لیکن اصل میں تیری مدد سے میں جیتوں گا۔ انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، میرے بھائیو، جب بھی اللہ کی مدد حاصل کرنا مقصود ہو تو پہلے جان توڑ کر محنت کرو، سارے اسباب و وسائل کو مہیا کرو، اور پھر ان کی نفی کر دو کہ مولا اس میری محنت سے کچھ نہیں ہوگا، ہوگا تیری مدد سے، ہوگا تیری نصرت ہے، اب تو میری مدد فرما اور مجھے کامیاب فرما دے۔ اسلام محنت کا دین ہے، اسلام عمل کا دین ہے، اسلام ایفرٹ اور کوشش کا دین ہے۔ اسلام یہ سکھاتا ہے، اس کائنات کا ضابطہ بھی یہی ہے کہ مسلمان اپنی تمام ایفرٹ اور کوشش کو پوری طرح بروئے کار لائے، اور پھر اللہ پہ توکل کرے، اور پھر اللہ کی مدد کو حاصل کرے۔ تو بدر کا پہلا پیغام یہ ہے کہ اللہ کی مدد کیسے حاصل کی جاتی ہے، اور بدر کا دوسرا پیغام یہ ہے کہ مشورہ کتنی اہمیت والی چیز ہے، مشورہ کتنا امپورٹنٹ ہے۔ اللہ کے رسول جن کو اللہ کی براہ راست رہنمائی حاصل تھی، جو اللہ کی براہ راست ہدایت کے اندر موجود تھے، ان کو مشوروں کی ضرورت نہ تھی، لیکن اس کے باوجود آپ مشورہ فرمایا کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں پہنچے تو آپ نے ایک جگہ کا انتخاب کیا، وہاں پہ پڑاؤ کیا۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس جگہ کا انتخاب آپ نے اپنی مرضی سے کیا ہے یا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی مرضی سے کیا ہے۔ تو وہ صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اس جگہ پر ٹھہرنے کے یہ نقصانات ہیں،
براہ کرم جنگی حکمت عملی کے اعتبار سے جگہ مناسب نہیں، براہ کرم جگہ کو تبدیل فرما لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو قبول فرمایا اور جگہ کو تبدیل فرما لیا۔ اس طرح جب قیدیوں کا معاملہ پیش آیا تو آپ نے پھر سب صحابہ کو اکٹھا کیا اور پھر مشورہ طلب کیا ان کا کیا کیا جائے۔ یعنی وہ شخصیت، وہ ہستی جن کو اللہ کی براہ راست رہنمائی اور مدد حاصل ہے، وہ خود مشورہ فرماتے ہیں۔ تو آج مسلمانوں کا کوئی گھر، مسلمانوں کا کوئی خاندان، مسلمانوں کا کوئی ادارہ، مسلمانوں کی کوئی جماعت، گروہ، پارٹی، فرقہ مشورے سے بالا تر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورے کی فارمیلٹی پوری نہیں فرماتے تھے، بلکہ مشورہ جب طلب فرماتے تو مشورے والوں کی مانتے بھی تھے۔ وقت ہوتا تو میں آپ کو ایک ایک موقع اور ایک ایک واقعہ بتاتا کہ کب کب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ طلب فرمایا اور کب کب اپنی رائے کے خلاف بھی فیصلہ فرمایا۔ اسلامی اداروں میں، اسلامی جماعتوں میں آج مشورہ طلب تو کیے جاتے ہیں نام کے، لیکن فارمیلٹی پوری کی جاتی ہے اور امیر کی بات کو ٹھونس دیا جاتا ہے اور مشورے کو پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی رسول کی سنت کے خلاف ہے۔ مشورہ مانگنا ہو تو اپنی رائے کو مشورے پر قربان کیا جا سکتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ اسباق ہیں بدر کے میدان کے، بدر کی جنگ کے، جن کو اگر ہم اپنے آپ کو یاد دلائیں، اپنے بچوں کو یاد دلائیں، اپنے معاشرے کو یاد دلائیں، تو پھر تو بدر کے یہ دن جو ہے، بدر کا یہ واقعہ جو ہے ہمارے لیے جو ہے بہت ہی کامیابی اور ہمارے لیے بہت ہی نصرت لا سکتا ہے۔ اگر نہ یاد دلائیں تو پھر ہر سال ہم اس کو یاد کر کے گزر جائیں گے۔ قوم بھی وہیں کی وہیں رہے گی، ہم بھی وہیں کی وہیں رہیں گے۔ زمانہ ہے وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا اور ہم پیچھے چلتے چلے جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ اور ہدایت نصیب فرمائے۔